الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم. نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. ودانائی سبل ختم الرسول مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ. برادر محترم جناب مشتاق احمد خان صاحب امیر جماعت اسلامی خیبر پختونخوا، جناب برادر عزیز عتیق الرحمان صاحب امیر جماعت اسلامی ضلع پشاور، جناب مولانا مفتی امتیاز صاحب اسٹیج پر موجود واجب الاحترام علماء کرام، مشائخ اعظام اور پشاور کی اس تاریخی جلسے میں موجود میرے بہت ہی پیارے عاشقان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ، مجاہدین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں جماعت اسلامی ضلع پشاور اور تمام برادر تنظیموں کو، یہاں کی تاجر برادری اور اس کی پوری قیادت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، شاباش دیتا ہوں، ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اس عظیم شان جلسے کا انعقاد کر کے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کیا. جس نے ایک قدم، ایک لفظ، ایک نظر اٹھایا ہے، عشق مصطفیٰ میں اللہ رب کریم سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں ان کو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. رب کریم آپ سب کو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کے لیے جنت کے تمام دروازے کھول دے اور اللہ رب کریم ہمیں اس دنیا کے تمام فتنوں سے بچائے. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں بھی اور پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی خدمت میں بھی یہ سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ 72 سال گزر گئے، لیکن آج بھی ہم مجبور ہیں کہ تحفظ ختم نبوت کے نام پر ہم جدوجہد کریں. اور آج بھی ہر مسلمان پریشان ہے کہ اسلام کے نام پر بننے والے اس ملک میں آخر کیا وجہ ہے کہ نہ شان صحابہ کرام محفوظ ہے، نہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس محفوظ ہے. کروڑ لوگوں نے
پاکستان کے لیے جدوجہد کی، کروڑوں لوگوں نے پاکستان کے خاطر قربانیاں دی، ان سب کا مقصد یہی تھا کہ یہ ملک بنے گا تو یہاں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس بھی محفوظ رہے گا، اور اس ملک میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت بھی نافذ ہوگی۔ قادیان محمد علی جناح نے دنیا کے ساتھ، عالم اسلام کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ پاکستان ایک جغرافیہ نہیں ہے، پاکستان ایک نظریہ ہے۔ اور جب ان سے پوچھا گیا کہ پاکستان کا آئین کیا ہوگا، پاکستان کا دستور کیا ہوگا، قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا کہ میں کون ہوں کوئی نیا دستور اور آئین دینے والا۔ 1400 سال قبل اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کے لیے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو شریعت دیا ہے اور قرآن دیا ہے، بس وہی قرآن دستور ہے، وہی ہمارا آئین ہے، وہی ہمارا دستور العمل ہے۔ میرے دوستو، 72 سال بعد بھی ہم مجبور ہیں، حکمرانوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان کے بڑے بڑے کرسیوں پر، اہم اور حساس مقامات پر قادیانی موجود ہے، اور قادیانی اسلام کی دشمن ہے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی دشمن ہے، وہ یہودیوں کا لگایا ہوا پودا ہے۔ لیکن ہماری ہر حکومت یہودیوں کی خوشنودی کے لیے، استعماری اور سامراجی قوتوں کی خوشنودی کے لیے، امریکہ اور برطانیہ کو خوش کرنے کے لیے ان سے ڈالر اور فون کے حصول کے لیے یہاں قادیانیوں کا راستہ بند نہیں کرتے، ان کو نوازتے ہیں، ان کو سپورٹ دیتے ہیں۔ اگر ملت اسلامیہ پاکستان یہ قوم بیدار نہ ہوتی تو آپ دیکھتے کہ یہاں چاروں طرف آج قادیانی موجود ہوتے۔ نئی حکومت بن گئی تو سب سے پہلے فائنانس کو بہتر بنانے کے لیے اور وعدہ کیا گیا، قوم کے ساتھ بات کی گئی، ہم معیشت کو بہتر بنائیں گے۔ ہم نے دیکھا تو ان کے معاشی کمیٹی میں انہوں نے قادیانیوں کو لیا تھا۔ آپ مجھے بتائیں کہ جہاں قادیانی بیٹھ جائے ان کی سازشیں ہوگی یا وہ پاکستان کی ترقی کے لیے کام کرے گا؟ اس لیے آج پشاور کے شہریوں، میں آپ لوگوں سے مشورہ کرنے آیا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ساتھ محبت کرنا، اس پر اپنی جان قربان کرنا، اس کے نام کے خاطر اپنی زندگی نچھاور کرنا، اس کی دین کے لیے گھر بار چھوڑنا، یہ تو ایمان کا حصہ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میں اس لیے آج آپ لوگوں سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہ ہوتے تو ہم بھی کسی مندر، ہم بھی کسی چرچ کی زینت ہوتے۔ یہ تو اس کا احسان ہے کہ ان کی محنت کی وجہ سے، 23 سالہ شب و روز کی مشقت کی وجہ سے مجھے اور آپ کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا یہ کلمہ نصیب ہوا ہے۔ یہ کپڑے جو ہم نے پہنے ہیں یہ اس کا تحفہ ہے۔ ہمارے ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے سر پر جو عزت اور حیا کا چادر ہے یہ اس کا تحفہ ہے۔ آج اگر آپ کے بیٹے والدین کا احترام کرتے ہیں یہ اس کا حکم ہے۔ آج اگر والدین بچوں پر شفقت کرتے ہیں یہ ان کا حکم ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا ایمان کا تقاضا ہے۔
اور میں دیکھتا ہوں، میں یاد دلاتا ہوں وہ لمحہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں موجود ہے، چاروں طرف سے دشمن نے ان کا محاصرہ کیا ہے، تیروں کی بارش ہے، پتھروں کی بارش ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے ہیں، ان کے پیشانی سے خون بہہ رہا ہے، ایک نوجوان سعد جس کا نام ہے ان کے قریب کھڑے ہیں، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر پتھر اور تیر کو اپنے بدن پر لے رہے ہیں۔ نبی مہربان ان کے ہاتھوں میں تیر کماتا ہے اور فرماتا ہے کہ تیر چلانا، لیکن اس لمحے پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا سعد ارمی فداک ابی و امی، اے سعد تیر چلانا، میرا باپ اور میری ماں آپ پر قربان ہو۔ صحابہ کرام کا طریقہ تو یہی تھا کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے تھے کہ حضور میری ماں آپ پر قربان ہو، میرا باپ آپ پر قربان ہو، لیکن احد کا معرکہ ہے، حضور اپنے ایک نوجوان صحابی سے فرما رہے ہیں یا سعدو ارمی فداکا ابی و امی، تیر چلانا، مقابلہ کرنا، حق کی حفاظت کرنا، میرا باپ اور میری ماں آپ پر قربان ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وعدہ یہ کسی ایک فرد کے ساتھ نہیں ہے، یہ ہر اس نوجوان کے ساتھ، ہر اس بوڑھے کے ساتھ، ہر اس خاتون کے ساتھ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے حفاظت کرے، ان کی عزت کے حفاظت کرے، ان پر جان قربان کرے، ان کے ساتھ حضور کا یہی وعدہ ہے۔ جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشہور ہوا کہ وہ شہید ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شخص نے بھی ایک طرف کھڑے ہو کر تلوار رکھ دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، پوچھتے ہیں کیوں کھڑے ہیں، کیا ہوا؟ لوگوں نے بتایا کہ حضور تو شہید ہو گئے، اب کیا کرنا ہے؟ حضرت انس نے فرمایا موتو علی ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دین پر اب قربان ہونا، موتو علی ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو مرنا، اب تو جان بچانے کی بجائے جان نچھاور کرنا اس دین پر جس دین پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم قربان ہو گئے۔ اور پھر احد کی طرف بڑھتے ہیں، لڑتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم مجھے احد کی پہاڑ سے جنت کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج بھی چاروں طرف دشمن نے ہمارا محاصرہ کیا ہے، ہمارے ممالک پر قبضہ، ہماری معدنیات پر قبضہ، ہمارے سمندروں پر قبضہ، ہماری قیادت ان کی مٹی میں، ہمارا بجٹ بناتا ہے، ہمارے لیے نصاب تعلیم وہ تجویز کرتا ہے، ہمارے لیے قیادتوں کا انتخاب وہی کرتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب بھی وقت نہیں آیا ہے کہ لوگوں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر غیرت کے ساتھ، عزت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، جان نثاری کے ساتھ انفرادی زندگی میں خود بھی عمل کرے، اور پھر ہم اس دین کو پاکستان میں اور پوری دنیا میں نافذ کرنے کے لیے جدوجہد کرے۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، 72 سال گزر گئے، لیکن آج بھی ہمارے ملک میں، آج بھی ہمارے نظام میں وہی قوانین، وہی طریقے، وہی اسٹیٹس کو موجود ہے جن سے نجات کے لیے پاکستان کے لوگوں نے قربانیاں دی۔ تو میں آج 6 ستمبر ہے، پاکستان کے دفاع کا دن ہے، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں، میں حکمرانوں سے کہتا ہوں، میں افواج پاکستان سے بھی کہنا چاہتا ہوں
کہ پاکستان کو محفوظ بنانا ہے تو اس ملک میں نظام مصطفیٰ نافذ کرنا ہے۔ خدا کی قسم، شریعت کے بغیر، نظام مصطفیٰ کے بغیر آپ پاکستان کو محفوظ نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ پاکستان جغرافیہ نہیں ہے، پاکستان ایک نظریے کا نام ہے، یہ قرآنی نظام کا نام ہے، یہ رحمت للعالمین کی لائی ہوئی شریعت کا نام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ اس کا دین و مذہب کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، آج ہمارے ملک میں کرپشن ہے۔ جو لوگ اس وقت اقتدار میں ہیں ان کے وزیر کرپٹ ہے، ان کے مشیر کرپٹ ہے، ان کے کابینہ میں کرپٹ لوگ موجود ہیں، اور جو ماضی میں حکمران رہے ہیں ان کی کرپشن کی داستانیں بھی عام ہے۔ میں یاد دلانا چاہتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ مشرکین مکہ نے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اب مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رات، جس رات وہ مدینہ چھوڑ رہے تھے، اپنے گھر پہ اپنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اپنے چارپائی پر ان کو لٹایا اور نصیحت کی کہ میرے بھائی، مکہ کے ان لوگوں کے جو باہر تلواروں کے ساتھ کھڑے ہیں، جو میرا خون بہانا چاہتا ہے، ان لوگوں کی امانتیں میرے ساتھ پڑی ہے، کل دن کے روشنی میں ان کے امانتیں ان کے حوالے کر لے۔ آپ اندازہ کر لے، حکیم عبدالعزیز صاحب سنیں، اندازہ کر لے کہ ہمارے نبی اپنے دشمنوں کی امانتوں کو بھی ضائع نہیں کرتے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی کہ یہ امانتیں ان کے حوالے کر لے۔ لیکن آج ہمارے مسلمان حکمران، ہمارے وزراء، ہمارے ڈپارٹمنٹس کے سربراہان غریب قوم کا پیسہ نچوڑ کر، غریب قوم کی محنتوں کا استحصال کر کے اپنے بنگلوں میں اضافہ، اپنے بینک اکاؤنٹ میں اضافہ، اپنے شوگر ملز میں اضافہ، اپنے کارخانوں میں اضافہ، ان کو شرم نہیں آتی کہ غریب پاکستانیوں کا مال کھا کر کل آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کیسے حاضر ہوں گے، کیسے آپ شفاعت کے انتظار میں ہوں گے، کیسے آپ کو جام کوثر ملے گا۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم وضو بنا رہے تھے اور صحابہ کرام پاس کھڑے ہیں، وضو کے پانی کا قطرہ اٹھا اٹھا کر اپنی بدن پر، اپنے چہرے پر مل رہے ہیں، ڈال رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا تمہارے اس عمل کا سبب کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ حضور ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ نبی مہربان نے فرمایا کہ میری ساتھ محبت کرنا ہے تو سچ بولنا، میری ساتھ محبت کرنا ہے تو امانت میں خیانت نہ کرنا، اور میری ساتھ محبت کرنا ہے پڑوسی کا حق ادا کرنا۔ لیکن کیا ہماری حکمران سچ بولتے ہیں؟ عوام کو دھوکہ دینا، عوام کے ساتھ فراڈ کرنا، عوام کے ساتھ ہاتھ کرنا، کہتے ہیں یہ یو ٹرن ہے، اور یو ٹرن لینا بڑے لیڈر کی نشانی ہے۔ میرے نبی مہربان کے بارے میں مشہور ہے، اب حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میرا ان کے ساتھ کچھ لین دین تھا، میں نے عرض کیا کہ حضور یہاں پر انتظار کرے، میں گھر جا کر واپس آ کر
کو دیتا ہوں۔ عبداللہ فرماتے ہیں میں گھر گیا، میں بھول گیا، ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرے دن میں اس طرف چل پڑا تو دیکھا اسی جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں کھڑے ہیں، استقبال میں کھڑے ہیں، اور حضرت عبداللہ سے فرمایا عبداللہ آپ نے مجھے وعدہ دیا تھا، بہت انتظار کروایا۔ 3 دن انہوں نے ایک ہی جگہ پر انتظار کی۔ ہماری حکمران کہتے ہیں رات گئی بات گئی، میں نے کل بات کی تھی، آج اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ اس موجودہ حکومت کے وعدوں کو اٹھا کر دیکھ لیں۔ انہوں نے کہا تھا ہم عوام کے ساتھ سچ بولیں گے، انہوں نے کہا تھا میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، انہوں نے کہا تھا مدینہ کی اسلامی ریاست ہوگی، انہوں نے کہا تھا وسائل کا منصفانہ تقسیم ہوگا، انہوں نے کہا تھا میں IMF سے قرضے نہیں لوں گا، انہوں نے کہا تھا خودکشی کروں گا لیکن IMF کے دروازے پر سجدہ نہیں کروں گا۔ لیکن آج 2 سال گزر گئے، ہمارے وزیر اعظم ہے IMF کے دروازے پر اس طرح سجدہ ریز ہو گئے ہیں کہ اب سر اٹھانے کا نام ہی نہیں لیتا۔ میں اور مشتاق بھائی دونوں سینٹ میں ہیں، جب ہم پوچھتے ہیں کہ یہ جو آپ قوانین بنا رہے ہیں کیا اس سے ہمارے عوام کو کوئی فائدہ ہوگا، کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو میں یہ قانون لا رہا ہوں IMF کے کہنے پر، ورلڈ بینک کے دباؤ پر، اور قوم کو آگاہ ہونا چاہیے کہ پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نے FATF کے تمام قوانین کا اسی طرح ٹپا لگا کر ساتھ دیا، آنکھیں بند کر کے ساتھ دیا جس طرح PTI نے ان قوانین کو منظور کیا، اور عملی طور پر یہی پیغام دے رہے ہیں کہ امریکی جھنڈے تلے، امریکی جھنڈے سائے تلے، یہ تینوں ایک ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، یہ غلام ابن غلام ہے، یہ مسلط شدہ لوگ ہیں، یہ ایک سٹیٹس کو کا تسلسل ہے، یہ ایک ہی دروازے کے سجدہ کرنے والے لوگ ہیں، یہ ایک ہی در کے فقیر اور ملنگ ہے۔ ان کا قبلہ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں نہیں ہے، ان کے محبتوں کا قبلہ آج بھی واشنگٹن ہے، اسی کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ میرے نبی مہربان نے یہی فرمایا کہ جس نے میری امت کے ساتھ بے وفائی کی، غداری کی، ان کی امانتوں میں خیانت کی، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ آج ایک مشیر نے استعفا دیا اس لیے کہ اس مشیر پر سوالات اٹھائے گئے، اس مشیر پر اعتراضات اور اسناد کے ساتھ بات کی گئی، اس نے استعفا دیا۔ تو بجائے اس کے کہ وہ عدالت میں جاتے، صفائی پیش کرتے، اور جس صحابی نے ان پر الزام لگایا ہے اگر الزامات غلط ہے ان کو عدالت میں بلاتے، لیکن نہ عدالت کا رخ کیا، نہ کمیشن بنایا، نہ قوم کو مطمئن کیا، اور صرف چینل پہ آ کر کہا کہ مجھے یہ اعتراضات قبول نہیں ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اس حکومت سے کہ پاناما لیکس میں 436 افراد کے خلاف ہم گئے تھے، نام موجود ہے، کمپنیوں کے نام موجود ہے، لیکن جن لوگوں کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ یہ پنجاب کا ڈاکو آدم ہے، اسی آدمی کو سب سے اہم صوبے کا سب سے اہم اسامی دے دی۔ میرے دوستو، یہی ہے مدینہ کی اسلامی ریاست جس میں معصوم بچوں کی عزت اور عصمت محفوظ نہیں ہے۔ یہی ہے مدینہ کی اسلامی ریاست جس میں والدین کے سامنے ان
ان کے جوانوں کو مارا جاتا ہے۔ یہ کیسا نظام ہے؟ 260 لوگ کراچی کے ایک کارخانے میں جل گئے، کوئی اس کا پوچھنے والا نہیں۔ 18 لوگ ماڈل ٹاؤن لاہور میں دن کی روشنی میں مارے گئے، کوئی اس کا قاتل آج تک گرفتار نہیں ہوا۔ 8 وکلا 1 لاکھ چمبر میں کراچی میں جلائے گئے، کوئی اس کا پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ ہے مدینہ کی اسلامی ریاست۔ میرے مدینہ کی اسلامی ریاست کی تصویر یہی ہے کہ اگر فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مرتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے ان کے بارے میں نہیں پوچھے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، میں ان سے گلہ نہیں کرتا ہوں، ان کے کردار قوم کے سامنے ہے، ان کے خیالات قوم کے سامنے ہیں، لیکن یہ بات ثابت شدہ ہے کہ چوروں کے ذریعے آپ چوری کا نظام ختم نہیں کر سکتے۔ کرپٹ لوگوں کے ذریعے آپ پاکستان کو کرپشن فری ملک نہیں بنا سکتے۔ آپ شرابیوں کے ذریعے شراب کا خاتمہ نہیں کر سکتے۔ آپ بزدلوں کے ذریعے کشمیر آزاد نہیں کر سکتے۔ آج تاریخ نے دوبارہ دن دکھایا کہ یحییٰ خان کی دور میں مشرق پاکستان بنگلہ دیش بن گیا تھا، اور ان کے دور میں میرا مقبوضہ کشمیر، جس پر ہر دن میرے 4 نوجوان شہید ہو گئے ہیں، میرا علی گیلانی 92 سال کی عمر میں نظر بند ہے، میری بہن آسیہ اندرابی 27 سالوں سے جیل میں نظر بند ہے، میرا شبیر شاہ، میرا ملک یاسین، میرا ڈاکٹر حفیظ، یہ سارے ہمارے آسمان کے تارے جیلوں میں پڑے ہیں۔ میرے 18,000 مقبوضہ کشمیر کے نوجوان، میرے 24,000 وہ بہنیں اور بیٹیاں جن کی عزتیں انڈین آرمی نے اجتماعی طور پر تار کیا، وہ میری طرف دیکھ رہی ہیں، آپ کی طرف دیکھ رہی ہیں، اسلام آباد کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ابن قاسم ہے، کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی ہے، کوئی محمود غزنوی ہے۔ میری اور آپ کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ 86 سالوں کے لیے امریکے جیل میں ہے۔ یہ ظالم درندے وہاں جا کر ٹرمپ سے ہاتھ ملاتے ہیں، یہ ظالم لوگ سنگدل لوگ جا کر بش کی خدمت میں، اوباما کی خدمت میں سجدرے روتے ہیں، لیکن انہوں نے آپ کی بہن لانے کے لیے کوئی حرکت نہیں کی۔ میں عوام کے پاس آیا ہوں، میں نے اپنے آنکھوں سے اور میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے وہ پیغام جو ڈاکٹر عافیہ نے، آپ کی بہن ڈاکٹر عافیہ نے اپنی ماں کو بھیجا تھا کہ میری ماں، اگر میری موت واقع ہو جائے میرے لیے نہ رونا، لیکن میں قیامت میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ کر ان پاکستانیوں کے حوالے سے حضور کی خدمت میں مقدمہ درج کروں گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بہن پروش تھے، یہ وہ لوگ ہیں دختر پروش تھے، یہ وہ لوگ ہیں برادر پروش تھے، یہ وہ لوگ ہیں وطن پروش ہے، یہ وطن پروش، یہ ملک پروش، یہ زمین پروش، یہ دختر پروش، یہ بھائی پروش، انہوں نے اپنے پٹکے پر، اپنے پٹکا جو ملا عبدالسلام ضعیف کا تھا ان کو باندھ کر پیاز کی بھوری کی طرح امریکیوں کے حوالے کیا۔ اور عبدالسلام ضعیف فرماتے ہیں کہ جب پاکستانیوں نے اسلام آباد کی ایئرپورٹ پر مجھے حوالے کیا تو امریکیوں نے میرے جیب سے قرآن کریم نکال کر بسکٹ کے ڈبے کی طرف پھینکا، اور یہ بزدل مجھے یوں دیکھ رہے تھے، کچھ نہیں کر رہے تھے۔ میرے دوستو، یہ FIR ہم کہاں درج کرے؟ آپ کی عدالتیں وہ اندھے ہیں، یہ کہاں درج کرے؟ انصاف کے دروازوں پر بڑے بڑے تالے لگے ہیں، ہم
کہاں جائیں؟ سونے کی چابی سے انصاف کے دروازے کھلتے ہیں. ہم کہاں جائیں؟ آپ کی حکمران اللہ سے نہیں ڈرتے، امریکہ سے ڈرتے ہیں. اس لیے میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج فرانس کے صدر نے اعلان کیا ہے، فرانس کے صدر نے کہا ہے کہ جو فرانس کی شریعت چاہتا ہے اس مسلمان کو اپنے مذہب کی توہین قبول کرنا پڑے گا. یہ دہشت گردی نہیں ہے، یہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ورزی نہیں ہے، یہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے خلاف ورزی نہیں ہے، یہ OIC کے چارٹر کے خلاف ورزی نہیں ہے، یہ سلامتی کونسل کے قوانین کے خلاف ورزی نہیں ہے. لیکن کون ہے اس دنیا میں جو فرانس کے صدر کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کے ساتھ بات کرے کہ آپ دنیا کا بادشاہ نہیں ہے، یہ دنیا ایک نظام، ایک قانون، ایک ضابطے کے تحت ہے، آپ کو بھی اس نظام اور قاعدے کے مطابق رہنا پڑے گا. آپ کی بھی سفارت خانے ہیں، فرانسیسی ساری دنیا میں موجود ہے. میرے دوستو، آج ناموس رسالت کی بات ہے. کیا آپ کے قانون میں 295C کا دفعہ نہیں ہے جس میں ہر اس آدمی کے لیے موت کی سزا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے؟ لیکن مجھے کہتے ہیں کہ لوگ 295C کا غلط استعمال کرتے ہیں، اس لیے اس دفعے کو ختم کرنا چاہیے. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا 307 دفعے کا غلط استعمال نہیں ہوتا؟ کیا 302 دفعے کا غلط استعمال نہیں ہوتا؟ کیا دفعہ 144 کے غلط استعمال نہیں ہے؟ کیا دہشت گردی کے جو دفعے ہیں 788 کیا اس کا بار بار غلط استعمال نہیں ہوتا؟ یہاں ٹرانسفارمر کے لیے لوگ نکلے تھے، مجھے یاد ہے ٹرانسفارمر خراب ہوا تو اس کے لیے لوگ نکلے تھے، پولیس نے ان کے خلاف بھی 788 کا دفعہ لگایا. تو آپ ان دفعات کو تو ختم نہیں کرتے، لیکن دشمن کے کہنے پر اب کہتے ہیں کہ 295C کا خاتمہ ہونا چاہیے. میں خبردار کرنا چاہتا ہوں، میں پشاور میں کھڑا ہوں، یہاں کے لوگ وہ ہے، یہ غیرت مند لوگ ہیں جنہوں نے انگریز کا مقابلہ کیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کسی استعمار کے سامنے سر نہیں جھکایا. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بزرگوں نے ہر کفر کو چیلنج کیا. میں حکومت کو کہنا چاہتا ہوں کہ اپنا قبلہ درست کر لے، اپنی رویے کو ٹھیک بنا لے، اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے شخص کے لیے 5C کے علاوہ اور کوئی چوائس نہیں ہے. علماء موجود ہیں. امام مالک سے کسی نے پوچھا رحمت اللہ علیہ سے کہ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور عزت پر حملہ کرے اس کا کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کا ایک ہی سزا ہے اور وہ موت ہے. اور اگر اس کو موت نہیں دے سکتی تو پھر اس امت کو مرنا چاہیے جو اتنے کروڑوں کی تعداد میں موجود ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر غیرت نہ کرے. نعرہ تکبیر! غلام ہے، غلام ہے. بس لوگوں، ہم نے بہت سوچا ہے ہم کس سے مطالبہ کریں. ان سے جن کو سورہ فاتحہ بھی نہیں، سورہ اخلاص بھی ان کو نہیں آتا. ان سے مطالبہ کریں جن کو پتہ نہیں ہے کہ صبح فجر کی نماز میں کتنے فرض اور سنتیں ہیں اور مغرب کی نماز میں کتنے فرض اور سنتیں ہیں. ایک ہی راستہ ہے، وہ انقلاب کا راستہ، وہ تبدیلی کا راستہ، وہ جدوجہد کا راستہ، وہ مل کر اللہ کی دین کے لیے اور ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے جدوجہد کا راستہ. لہذا میں نے اپنے بھائیوں سے مشورہ کیا، یہ تحریک ہے، اس کو ختم نہیں ہونا ہے.
یہ آخری جلسہ نہیں ہے اور ہم نے طے کیا ہے، آپ سے بھی مشورہ کرتا ہوں کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن 12 ربیع الاول آنے والا ہے۔ میں نے پنجاب کے لوگوں سے مشورہ کیا، وہاں بڑے بڑے درباروں کے وارثین کو بلا کر ان سے بھی مشورہ کیا، اور انشاءاللہ 12 ربیع الاول کو میلاد النبی ہے، اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر شکر ادا کرنا، اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرنا، یہ ہم پر لازم ہے، لیکن یہ شکر الفاظ کے حد تک نہیں، یہ غلامان مصطفیٰ اور عاشقان مصطفیٰ سے یہی تقاضا ہے کہ شکر الفاظ کی بجائے عمل کی بنیاد پر اس ملک میں نظام مصطفیٰ کے لیے کام کرنا ہے۔ تو لوگوں سن رہے ہیں میری بات، 12 ربیع الاول سے ہم اس ملک میں نظام مصطفیٰ کے لیے تحریک شروع کر رہے ہیں، سود کے خاتمے کے لیے، جھوٹ کے خاتمے کے لیے۔ تو کیا آپ اس تحریک میں قربانی دینے کے لیے تیار ہے کہ نہیں ہے؟ اور پشاور کی بجائے میں آپ کو اسلام آباد بلانا چاہوں تو گاڑی نہ ہو تو پیدل بھی آنے کے لیے تیار ہے کہ نہیں ہے؟ میں امید رکھتا ہوں کہ ہمارا یہ پیغام ہر جگہ آپ پہنچائیں گے۔ منگلے ونیو بدے نیو جتاوان دے پکے سنگم وردانگو چھ خبر شججا نام دے پکے۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔